السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الضحیٰ دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورۃ الضحیٰ کو ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ سورج جب بلند ہو جاتا ہے نا، تقریباً 9 بجے کا ٹائم، اور یہ سورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کرتی ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے۔ مکی سورت ہے یہ بھی۔ پچھلی سورت اللیل میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی تھی نا۔ اس سورت اور اگلی سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوگی۔ اور ضحیٰ کا جو وقت ہے نا، وہ بھی کب آتا ہے؟ رات کے بعد جب دن شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ اب کفر و شرک کے اندھیرے کے بعد اب سورج نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور جب یہ سورج نکلے گا تو سبھی دیکھیں گے اس کو، پوری آب و تاب کے ساتھ یہ نکلے گا، اور اسلام ایسے ہی سورج کی طرح ہر طرف ہوگا۔ تو پچھلی سورج جو حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت پر تھی، اور یہ سورج جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہے، اور درمیان میں دیکھیں کوئی اور سورت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ حشر میں بھی وہ ساتھ ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو اس سورت کا نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دن وحی نہیں آئی تھی، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں مجھ سے منہ تو نہیں پھیر لیا، یا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا وہ مقام ہی نہیں رہا۔ تو اس کے علاوہ مکہ کے جو کفار کو موقع بھی مل گیا کہ وہی جب نہیں اتری تھی، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی، تو وہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو ان کی بیوی بہت ہی بری باتیں شروع کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ محمد، کیا تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرتی تھی وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھ سکے تھے، یہ بھی آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہی اس وقت ان کے لیے کیا تھی؟ وہی ان کے لیے ان حالات میں ایک تسلی تھی۔ جہاں اتنے ٹینس حالات تھے، وہی ایسی تھی جیسے زخموں پر مرہم۔ تو وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون آ جاتا تھا، ایک اطمینان آ جاتا تھا۔ ہم بھی نہ کسی مشکل میں ہوں تو کوئی آ کر تھوڑا تسلی دے دے، بات کر لے، تو دل کو ایسے سکون سا آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے تھے وحی کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی۔ تو ایسے وقت میں وحی کا رک جانا، جب حالات ٹھیک نہیں تھے، مخالفت ہر طرف تھی، ہر طرف ٹینس ماحول تھا۔ اپنا رشتہ دار ابو لہب جو ان کا چچا تھا، وہ مخالفت میں بہت کچھ کرتا رہتا تھا، اور اپنے ہمسائے جو لوگ صادق و امین کہتے، تھکتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ان کا ایٹیٹیوڈ کیسے تھا؟ تو کوئی دیکھیں، ہمیں بھی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دے یا طنز ہنس دے تو سارا دن خراب گزرتا ہے نا انسان کا۔ تو امیجن کریں، وہ تو رہی اسی انوائرمنٹ میں رہے تھے جہاں صبح و شام سننے کو یہ ملتا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو، والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، اس کی سورج نکلنے والا ہے۔ اے نبی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ کتنی تکلیفیں کاٹی نا میرے نبی نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام وسیلہ عطا فرمایا، آمین۔ اتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ضحیٰ دکھا رہے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے، نبی آپ فکر نہ کریں۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے بعد دیکھیں روشنی آنے والی ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا، مشکل حالات ختم ہو جائیں گے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ صورت اتنی پیاری ہے نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلی دیتی ہی ہے، لیکن ہر وہ انسان جو کسی بھی وجہ سے پریشانی، کسی مشکل میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر مشکل تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، مگر ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے، چاہے گھر کے باہر مخالفت ہے، چاہے گھر کے اندر مسئلے ہیں،
چاہے کوئی مذاق اڑاتا ہے، چاہے کوئی طنز سننا پڑتا ہے، کسی بھی چیز سے اگر وہ محروم کر دیا گیا ہے، کوئی صحت کا پرابلم ہے، کوئی بزنس کا پرابلم ہے، کوئی اولاد کا پرابلم ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو سب کے لیے یہ صورت ہے، سب کے لیے یہ صورت جو ہے وہ ایک تسلی ہے۔ اور دعا کہہ کر نا سب کو روشنی دکھائی گئی۔ دعا ہوتی ہے نا ہر رات کے بعد، آتی ہے نا تو تمہاری زندگی میں بھی آئے گی روشنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا، جس کو بھی یہ ڈپریشن ہو وہ اس صورت کو غور سے پڑھے، آرام سے تسلی سے پڑھے۔ اسی طرح بعض اوقات دن رات ہم ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں، مگر وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہیں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ فکر کرو، نہیں چھوڑا تمہیں تمہارے رب نے، نہ تم سے وہ ناراض ہے، نہ سمجھنا کہ تم نے جو مانگا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کو میری پرواہ نہیں ہے، نہیں وہ بھولا نہیں ہے۔ ہاں مگر اندھیرا آتا ہے، تاریکی آتی ہے جو ڈھانپ لیتی ہے زندگی کو، مگر پازیٹیو سائڈ بھی دیکھو نا، ٹائم چلا جائے گا، یہ اس کے بعد روشنی آئے گی، مگر اس ٹائم کے لیے صبر چاہیے، صبر کرو۔ یہ دعا جو ہے نا ایک امید دلاتی کہ سخت وقت چلا جائے گا۔ بعض اوقات انسان جب گڑا کر مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے اس کا ایسا مانگنا کہ اگر وہ جلدی جلدی دینے لگے نا انسان کو، تو واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں، نہ ہماری دعاؤں میں وہ بات رہے، نہ ہم جو اتنی تڑپتے ہیں، اتنا ہاتھ اٹھا کر ہم جو مانگتے ہیں، نہ ہمیں وہ پکار، وہ تڑپ ہم میں آئے، نہ ہم تہجد کے لیے اٹھنے کا ہمیں خیال آئے، نہ ہمیں مانگنے کا خیال آئے، بس سوکھی پھر دعائیں ہوتی ہماری، بالکل ڈرائی، وہ تڑپ ہی نہ ہوتی۔ دعاؤں میں ایک رکت جو ہے نا اور ایک ایموشن تبھی آتا ہے جب اس انسان ایک کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہو، تو جب ہمیں کچھ شدت سے چاہیے ہو نا، تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت پیارا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو، جب انسان گڑا کر وہ چیز مانگتا ہے۔ تو کتنی بڑی تسلی اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی کوئی مومن ہوگا، سب کے لیے یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوش کر دیا نا، دیکھو آخرت تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس دنیا سے۔ ایک معنی تو یہ ہوگا اس کا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا بہتری آئے گی حالات میں، اور دیکھ لیں واقعی میں آئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ چلے گئے تھے، کچھ بہتری آئی، پھر مکہ فتح ہو گیا تھا تو حالات دیکھیں اور بھی اچھے ہو گئے تھے، اور بھی بہتری آ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پرفیکشن نہیں آئی اور نہ ہی وہ اس دنیا میں کبھی آ سکتی ہے، لیکن پہلے سے بہت اچھے حالات ہو گئے تھے۔ اور دوسرا معنی جو اس کا ہے نا وہ الٹیمیٹ کی بات ہے، یعنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے نبی، بہت پیاری ہے۔ یہ اولا سے نا دیکھیں، اولا جو ہے نا یعنی اس دنیا، یہ دنیا بہت اچھی ہے، آخرت آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے بھی یہ دنیا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کوئی مزے سے رہتا ہے کیا؟ کہ مزے کی جگہ ہوتی ہے، کوئی خوش ہونے والی جگہ ہے؟ کس کو دیکھا ہے آپ نے قید خانے میں خوش ہوتے ہوئے، مزے لیتے ہوئے؟ قید خانہ تو ہوتا ہی مشکل ہے۔ مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے یہ دنیا، اور مومن کے لیے نا آخرت کی زندگی اس زندگی سے بہت بہتر ہے، تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی زندگی بھی یہاں کی اور مشکلیں بھی یہاں کی۔ آگے کی زندگی دیکھو نا، اس میں تم کوئی مسئلے نہیں ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ ہی یہ ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا کہیں مجھ سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، البتہ عنقریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو اتنا دے گا اے نبی، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے کیا کہا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہر ایک انسان کے لیے بھی ہے کہ اگر تمہیں یہاں پر مسئلے مسائل ہیں، ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ
اگر تم صبر کرتے رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا کہ تم راضی کر دے گا تمہیں۔ اور واقعی میں انسان کو جو جنت ملے گی، اس سے جب پوچھا جائے گا نا اب تمہیں کچھ اور چاہیے، تو کیا کہے گا انسان؟ اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، ہمیں اور کیا چاہیے اب؟ جو ہم نے سوچا نہیں تھا تو نے تو وہ بھی ہمیں دے دیا۔ انسان کی تو سوچ سے بھی بہت بلند ہے نا جنت، تو انسان تو راضی برضا ہوں گے وہاں پر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر دیکھیے ہم جب کسی کی کاؤنسلنگ بھی کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیسے سمجھاؤں میں اس کو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا، کیسے تسلی دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم، پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا نا کہ تمہیں دیکھو یقین آ جائے اس بات کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب تم چھوٹے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے یتیم تھے، پھر 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہو گئی تھی، 8 سال کی عمر میں دادا فوت ہو گئے تھے۔ اب سوچیں نا، نہ ماں باپ ہوں، نہ کوئی بہن بھائی ہو، پھر دادا نانا نانی رشتے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں تھے، کلوزسٹ سرکل ہوتا ہے نا اس میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن فآویٰ، اس نے ٹھکانہ دیا ہے نبی آپ کو، چچا کی گود دی آپ کے لیے پرورش ہوئی ان کی گود میں آپ کی، اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا آپ کو۔ اسی طرح آپ بھی سوچیں نا کہ پہلے میں بھی تو کتنی مشکلوں میں گزری تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے نہیں نکالا؟ بندہ سوچے کہ کیا کبھی زندگی میں میری مشکل نہیں آئی تھی، کیا میں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں نکالا نا، اب بھی نکالے گا۔ تو اس وقت بھی یتیم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، تو جیسے آج بھی وہی حال ہے، یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب سب کہہ رہے ہوں نا ہائے بیچارہ، ہائے مسکین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ دی، آپ کا خیال کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر اس نے پایا آپ کو ناواقف راہ اور اس نے آپ کو ہدایت دی۔ اس نے آپ کو پایا بھولا ہوا تو اس نے آپ کو ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ کہ نبی آپ راستے کی تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ دکھائی۔ ضالًا کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ گمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گمراہ نہیں تھے، بلکہ ضالًا کا معنی حق کی تلاش میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کو تھا کہ لوگ کیسے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیسی بدعمالیوں میں ہیں، شراب اور جوا عام تھا، تو نہ عورتوں کی کوئی ویلیو تھی، میراث ہڑپ کر جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوتی تھی ان کے حالات دیکھ کر کہ میں کیا کروں ان کے لیے، کیسے ہیلپ کروں میں ان کی، تو اس لیے غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے راہ دکھائی، کیسے ہدایت دی کہ نبوت دے دی، راہ دکھا دی، جس حق کی تلاش میں تھے نا وہ راستہ بتا دیا کہ جائیں، اب آپ جا کر ہیلپ کر سکتے ہیں نبوت کے ذریعے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو پایا تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا آپ کو پایا مفلس، اے نبی تو آپ کو غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تجارت کا سامان جو فرسٹ ٹائم لے کر گئے تھے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے بھی اپنے چچا کے پاس تھے، تو کوئی اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے غنی کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر دی، تو انہوں نے سارا اپنا سامان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ ایسے ہی تو حضرت خدیجہ کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے نا، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جیسے چاہیں اس کو اسپینڈ کریں، اور وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے تو بہت غمگین پریشان تھے، تو پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آج میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہی خراب مفلسی میں دیکھا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو حکم دیا، اشرفیہ منگوائیں، اور اتنا ڈھیر لگا دیا اشرفیوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، اتنی زیادہ تھیں، یعنی انہوں نے دے دیا آپ کو سب کچھ اپنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں دیا آپ کو، محتاجی آپ کی دور کر دی۔
آپ کو مال دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکلات سے نکالا، آپ کی محتاجی دور کر دی۔ تو اے انسان، تو بھی جب بھی کبھی مشکل میں ہو تو سوچو نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نہیں دیا تھا کیا مجھے اس وقت نہیں نکالا تھا مشکل سے؟ کیا مجھے اس نے ماں باپ کا پیار شفقت نہیں دیا ورنہ آج میں رل رہی ہوتی؟ کیا اس نے مجھے یہ آرام نہیں دیا ہوا؟ کیا اس نے میرے اعضاء کو صحیح سلامت نہیں پیدا کیا؟ تو سوچیں نا وہ سارا ٹائم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف دیا ہی تھا، جب میں کسی مشکل میں نہیں تھی، اور جب میں مشکل میں بھی تھی تو اس مشکل سے پھر اس نے مجھے نکالا۔ مطلب ہر ٹائم یہ نہ سوچتے رہو کہ ہائے ہائے یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، ہر ایک مسئلے کو نہ لے کر بیٹھ جایا کرو۔ اس کے مقابلے میں جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا وہ کتنی زیادہ ہیں۔ پھر جس مسئلوں سے اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے ڈاؤن ڈیز آتے ہیں انسان کے لیے، لیکن تسلی سے پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے ہمیں۔ یہ نہیں کہ اب ڈاؤن ہے تو بس ڈاؤن ہی ہے، اسی میں 6 7 8 مہینے گزار دیے۔ پریشانی بھی آئے گی، مسئلے بھی آئیں گے زندگی میں، یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا نہ یتیم پر آپ سختی کیجیے، تو رہا یتیم تو نہ سختی کرو اس پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے جو گزر چکے ہیں نا، تو آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ انسان کو چونکہ ان کو دیکھ کر نا حوصلہ بھی ملتا ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھ کر، تو اپنے سے نیچے کو دکھایا گیا کہ ان کو دیکھو۔ تو جو بھی اس مشکل سے گزر رہے ہیں نا، تو یتیمی کو دیکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گی نا تم، تو اپنے غم بھی بھول جائیں گے تمہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا میں اپنے سے نا نیچے کی طرف دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھو، کہ نیچے کی طرف دیکھو کہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی زیادہ مشکل حالات میں ہیں، اور اس سے جو ہے نا تسلی بھی ملتی ہے انسان کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے آپ، اور رہا سوالی تو نہ جھڑکو اس کو۔ دیکھیں کوئی فقیر ہے، سارا دن مانگ مانگ کر کھاتا ہے، کوئی ادھر جھڑکتا ہے اس کو، کوئی ادھر جھڑکتا ہے، کوئی دیتا بھی ہے تو برا سا منہ بنا کر دیتا ہے، کوئی باتیں سنا کر دیتا ہے، کوئی نہیں بھی دیتا تب بھی جھڑک دیتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ نہ جھڑکا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور لیکن نعمت اپنے رب کی تو بیان کیجیے اس کو۔ رہا نعمت تو بیان، فحدث کہا گیا، دیکھیں اس کو بیان کرو، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں نا ان کا ذکر کیا کرو۔ اب پہلے احساس ہمیں ہوگا ان نعمتوں کا تبھی ذکر کریں گے نا، وہ نعمتیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کو بیان کرو، بولو، ان کا چرچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سب دیا ہوا ہے۔ شکر بھی ہے نا یہ جو انسان کو ایک سود کرتا ہے، تو بہت پیاری صورت ہے یہ۔ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر اگر سمجھ کر پڑھیں نا تو دیکھیں گے کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ تسلی دے گی۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔